بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسے شخص کی داستان بیان کریں گے جو بیکاری سے بادشاہ بنا۔ دنیاوی لحاظ سے اسے سب سے بڑا بادشاہ کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں، آج فرعون کے متعلق بیان کریں گے۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ اسے فرعون کیوں کہا جاتا ہے؟ مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون کیا کیا کرتا تھا؟ ایک مزدور، ایک بھکاری مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ کیسے اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جاہل بنایا اور خدائی دعویٰ کیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ فرعون کا اصل نام قبوس تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی اس سے پہلے بادشاہ بھی فرعون کہلاتے تھے۔ فرعون کی 400 سال عمر ہوئی، وہ نہ کبھی بیمار ہوا نہ کبھی مغلوب ہوا۔ فرعون پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اسی دوران اس کی حامان سے دوستی ہو گئی، وہ مل کر محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ فرعون کے خواب بڑے اونچے تھے جو محنت مزدوری سے پورے ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ فرعون مال و دولت کمانا چاہتا تھا، لیکن یہ محنت مزدوری سے ممکن نہ تھا۔ ایک دن فرعون مزدوری سے تنگ آ کر شاہ مصر کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے شاہ مصر سے درخواست کی کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، بہت غریب ہوں، مجھے کوئی نوکری دیجیے۔ شاہ مصر نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ فرعون نے اپنے شاطرانہ دماغ کا استعمال کرتے ہوئے شاہ مصر سے یہ کہا کہ وہ اسے مصر کے قبرستان کا داروغہ مقرر کر دے تو میں آپ کو فدیہ دیا کروں گا، یعنی آپ کا حصہ شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا۔ شاہ مصر نے اجازت دے دی۔ فرعون مصر کے ایک بڑے قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس علاقے میں جو بھی کوئی فوت ہوتا وہ اپنے مردے کو قبرستان دفن کرنے کے لیے لے کر آتے۔ فرعون دروازے پر کھڑا ہو کر ان سے بھیک مانگتا، ان سے ایک سونے کے درہم کا مطالبہ کرتا، یہ کہتا کہ بادشاہ نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسی دوران مصر میں ایک وبا پھیل گئی، بہت سارے لوگ مرنے لگے۔ ہر ایک مردے کے عوض وہ ایک سونے کا درہم وصول کرتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں فرعون کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے خزانے میں اس کا حصہ جمع کرواتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کے دل میں اس نے اپنی عزت اور مقام پیدا کر لیا۔ اس نے بادشاہ کو اتنا مال دیا کہ بادشاہ اس سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن فرعون نے بادشاہ کو کافی سارے درہم دے کر مصر کے تمام قبرستان اپنے ذمے لینے کے لیے درخواست کی۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ شاہ مصر چونکہ فرعون سے بڑا خوش تھا، اس نے اسے اجازت دے دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں فرعون بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ ہر نئے دن کے ساتھ فرعون مالدار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بادشاہ کو بہت سارا پیسہ دیا کرتا تھا۔ فرعون بادشاہ کے دل میں اترتا چلا گیا۔ شاہ مصر فرعون کو بڑا پیار کرتا تھا اور اسے بہت زیادہ عزت دیتا تھا۔ مصر کا بادشاہ اس سے بہت خوش تھا۔ انہی دنوں اس کے ایک وزیر کی موت ہوئی۔ شاہ مصر نے فرعون کو وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون وزیر بن گیا اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا۔ اس نے حامان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے اپنے دوست حامان سے مشورہ کیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ حامان نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، اس سے پہلے تجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ پھر ان دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ یہ طے ہوا کہ فرعون بنی اسرائیل کے دل میں پہلے محبت پیدا کرے۔ پھر ان دونوں نے ایک تدبیر سوچی کہ شاہ مصر سے درخواست کی کہ عوام کے تمام اخراجات فرعون ادا کرے گا، ہر کسی کو ضرورت کی ہر چیز مفت ملے گی۔ پھر فرعون نے حامان کے ذریعے بادشاہ کے خزانے میں ساری عوام کے 1 سال کا جو خرچہ تھا وہ رقم جمع کروا دی، اور عوام میں یہ بھی مشہور کر دیا کہ اگلے 2 سالوں کے لیے تمام اہل مصر کا خرچہ اٹھانے کے لیے فرعون نے بادشاہ کے ہاں درخواست دے دی ہے۔ مصر کی عوام فرعون سے بہت خوش تھی۔ انہی دنوں شاہ مصر کی وفات ہو گئی۔ شاہ مصر کا کوئی وارث نہ تھا جو اس کے تخت کو سنبھالتا۔ مصر کے عوام کے دل میں چونکہ فرعون کی بہت زیادہ قدر و منزلت بڑھ چکی تھی، عوام نے خود ہی فرعون کو مصر کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ لوگ بہت خوش تھے، لوگ فرعون کو بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے۔ اہل مصر نے فرعون سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ فرعون نے بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان کو وزیر مقرر کر لیا۔ پھر فرعون اور حامان نے مشورہ
مشورہ کیا کہ فرعون کیسے خدائی کا دعویٰ کرے کہ لوگ اس پر یقین کر لیں۔ فرعون نے بادشاہت سنبھالتے ہی یہ حکم نامہ جاری کیا کہ مصر کے تمام درس و تدریس کے مراکز بند کر دیے جائیں۔ پڑھنے لکھنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔ تعلیم کا نظام بند ہو گیا، جہالت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اگلی نسل جاہل ترین پیدا ہوئی۔ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے تھے، لوگ خدا کو بھول گئے، جانوروں سے بھی زیادہ جاہل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جانوروں سے بھی زیادہ جاہل ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرف جہالت پھیل چکی ہے تو اس نے اگلا حکم یہ دیا کہ سب لوگ اپنے گھروں میں بت بنا کر انہیں سجدہ کریں اور ان کی پوجا کریں۔ لوگوں نے گھروں میں بت بنا لیے، پوجا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 20 سال تک یہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن فرعون نے لوگوں کو جمع کیا۔ فرعون نے اپنا خدا ہونے کا دعویٰ پیش کر دیا۔ اس قوم کے جاہل مشرک پجاریوں نے فرعون کو خدا مان لیا۔ فرعون نے یہ بھی حکم دیا کہ تمام بت توڑ دیے جائیں اور محض فرعون کو ہی خدا سمجھا جائے۔ لوگ فرعون کی پوجا کرنے لگے، اسے سجدہ کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، فرعون نے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کروائے۔ قصہ مختصر، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی فرعون کی تاریخ کہ وہ ایک بھکاری سے بادشاہ کیسے بنا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔